چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للناس۔ برادران ملت اسلامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے، قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے، قرآن لوگوں کو سیدھا راستہ پر لانے کے لیے۔ ہم لوگ آج قرآن سے کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ قرآن سے دور ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگ آج گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، اسی وجہ سے آج ہم لوگ سیدھا راستہ پہ نہیں ہیں۔ ہم نے آج قرآن کو ایک وقتی مصیبت دور کرنے کے لیے سمجھ رکھا ہے، ہم نے قرآن کو آج مصیبت دور کرنے کے لیے سمجھ رکھا ہے۔ ہم لوگ آج قرآن سے کیا کرتے ہیں؟ جب کسی کو شیطان پکڑتا ہے تو کہتے ہیں لاؤ قرآن اور بھگاؤ شیطان۔ جب کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن لاؤ اور قسم کھاؤ۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ لاؤ قرآن اور قرآن خوانی کرو۔ جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ لاؤ قرآن اور سورہ یاسین پڑھو۔ یا قرآن صرف شیطان کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، یا قرآن لڑائی میں قسم کھانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، یا قرآن صرف مرنے والے کے پاس پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اسے پڑھ کر ہدایت پر آ سکے، لوگ اسے پڑھ کر قرآن کو سمجھ کر اللہ اور رسول کو پہچان سکے، لوگ اس قرآن کو پڑھ کر اللہ اور رسول کو پہچان سکے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں 10 بار قرآن ختم کیا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں 20 بار قرآن ختم کیا ہوں۔ تو آپ نے 10 بار 20 بار قرآن ختم کرنے سے آپ نے کیا سمجھا؟ قرآن صرف ختم کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کو سمجھنا بھی پڑے گا، بلکہ قرآن کو سمجھنا پڑے گا کہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خدا کیا ہے اور رسول کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ قرآن یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، ہدی للناس، قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، تو بلکہ یہ قرآن سے شیطان بھگانے کے لیے، صرف یہ قرآن خوانی کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کو پڑھ کر ہدایت پر آنے کے لیے نازل کیا گیا، قرآن کو سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا۔ یہ قرآن صرف شیطان بھگانے کے لیے، قسم کھانے کے لیے نہیں نازل کیا گیا، بلکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک بوڑھی تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا، دوسرے ملک میں رہتا تھا، اور وہ شخص اپنے ماں کے لیے ہر مہینے میں ایک چیک بھیجا کرتا تھا، روپے کا، ہر مہینے میں ایک چیک بھیجا کرتا تھا پیسے کا، مگر بھیجتا تھا، مگر اس کی ماں پڑھی لکھی نہیں تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا بھیجا ہے، یہ تو اچھائی ہوگا، یہ چیک ہے، اپنے بیٹے کے چیک سمجھ کر، اپنے بیٹے کے پرچہ سمجھ کر، چٹھی سمجھ کر وہ چومتی تھی، اسے بہت بہترین طریقے سے اور عطر لگاتی تھی اور بکسے میں بند کر کے رکھ دیتی تھی کہ میرا بیٹا بھیجا ہے تو اچھائی چیز ہوگا۔ اسی طرح بہت سارا چیک وہ بوڑھی جمع کر لی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بوڑھی کا انتقال ہو گیا، لوگ آئے، اس کا بکسا دیکھا تو اس میں بہت چیک جمع ہو گیا تھا۔
وہ لوگ افسوس کرنے لگے کہ اس سے یہ بوڑھی فائدہ اٹھا سکتی تھی، اس سے یہ بوڑھی فائدہ اٹھا سکتی تھی، مگر نہ سمجھنے کی وجہ سے فائدہ نہ اٹھا پائی۔ اللہ اکبر۔ یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اچھی کتاب ہے، اللہ کے کلام سمجھ کر آج بھی ہم لوگ چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور سجا کر الماری میں رکھ دیتے ہیں، سجا کر الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ قرآن سجا کر الماری میں رکھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ ہم لوگ چنتے چارتے الماری میں سجا کر رکھ دیتے ہیں مگر اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، بلکہ سجانے کے لیے اور الماری میں رکھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، لوگ اس سے پڑھ کر ہدایت حاصل کر سکے۔ آج لوگ اسے پڑھ کر ہدایت حاصل نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم مر جاتے ہیں اور ہم مرنے کے بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ کاش کہ میں دنیا ہی میں قرآن کو سمجھا ہوتا، شریعت اسلام کو سمجھا ہوتا تو آج یہ مصیبت قبر کے عذاب جھیلنا نہیں پڑتا، آخرت کی مصیبت ہمیں نہیں جھیلنی پڑتی۔ تو بعد میں جانے کے بعد افسوس کرتے، یہ افسوس کرنے سے نہیں ہوگا، جو تیاری کرنا ہے، جو سمجھنا ہے تو دنیا ہی میں کیجیے، اس کے مرنے کے بعد آپ کو افسوس کرنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یاد رکھو مسلمانوں، قرآن یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، نہ کہ آپ اسے گھر میں سجا کر رکھیں اور نہ کہ آپ اسے قرآن خوانی میں صرف استعمال کریں، بلکہ آپ اسے پڑھ کر ہدایت حاصل کریں۔ حاصل کلام یہ نکلا ہدی للناس کہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ تو بالخصوص پروردگار عالم سے دعا ہے مولا تعالیٰ کہ ہم مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بس میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ مولا تعالیٰ اس تقریر میں کسی بھی طریقے سے مجھ سے بولنے میں آمدن خطاً صحاباً غلطی ہو گئی ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں معاف عطا فرما۔ بالخصوص مولا تعالیٰ اس تقریر پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر تمام مومنین مومنات نے اس تقریر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔